بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جن کو نور ایمان نصیب ہوا ہے یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، خواہ وہ ان کے بہت ہی قریبی عزیز ہوں۔ جب ان پر یہ واضح ہو جائے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جناب ابو طالب کے واقعہ میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، پھر چھوٹی عمر میں والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ پھر جب دادا کا حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی کفالت میں آ گئے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے اور عام روایات ملتی ہیں کہ جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس عمر میں بھی آپ اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے اور وہ اجرت اپنے چچا کو دیا کرتے تھے، یعنی ابو طالب کی کفالت کی بجائے خود حضور اپنے چچا کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مصری محقق نے ایک کتاب لکھی ہے محمد الرسول اللہ، یہی اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سب لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے تو آپ نے اجرت پر بکریاں چرانا شروع کر دی، اور وہ جو اجرت بکریاں چرانے کی ملتی تھی وہ اپنے چچا کو دیا کرتے تھے۔ ابو طالب کثیر العیال بھی تھے، آپ کی بہت ساری اولادیں بھی تھیں اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے، زیادہ سفر نہیں کر سکتے تھے تو کاروبار بھی زیادہ نہیں تھا، تو ان کا حال معاشی طور پر زیادہ اچھا نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو آپ نے چچا سے ایک بیٹا مانگ لیا کہ ان کی
کچھ جتنی ہو سکے اتنی میں مدد کروں. اور وہ بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے جو بہت کم سن تھے، تو حضور انہیں ساتھ لے گئے اور ان کی پرورش حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. ہاں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ تب سے لے کر جوان ہونے تک اور بعثت سے لے کر ابو طالب کی وفات تک جناب ابو طالب نے ہر مشکل میں حضور کا ساتھ دیا. ہر مشکل میں پوری دنیا کفر حضور کے خلاف ہو گئی، مشرک قبائل سارے حضور کے خلاف ہو گئے، خود قریش کے بے شمار قبائل حضور کے خلاف ہو گئے، مکہ مکرمہ سارا شہر ارد گرد و نواح کی آبادیاں، لیکن جناب ابو طالب نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھتیجے کی حمایت پر آخری دم تک ڈٹے رہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ آپ کسی کو نہ سنائیں، میرے کان میں کلمہ طیبہ پڑھ دیں، میں آپ کا گواہ بن جاؤں تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں. ساتھ مشرکین بھی تھے، ابی جہل تھا بیٹھا ہوا وہاں، معززین بیٹھے تھے، ابو سفیان تھا. اس مشکل وقت میں جیسے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں تو وہ سب انہیں کہتے تھے کہ کیا مرتے وقت آبائی دین چھوڑ دو گے؟ چنانچہ ان کا آخری کلمہ یہی تھا کہ میں آبائی دین پر جان دے رہا ہوں. یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ آبائی دین کیا تھا؟ آبائی دین جو قریش کا تھا، جس پر حضرت عبد المطلب اور ان کی اولاد تھے، وہ توحید باری کے قائل تھے، اللہ کو واحد لا شریک مانتے تھے. اور اس بات کی دلیل اس واقعہ میں موجود ہے کہ جب ابرہ نے مینا میں آ کر کیمپ لگایا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور اس کا ارادہ تھا، اس نے یمن میں اپنے طور پر ایک عبادت خانہ بنایا تھا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج اور طواف چھوڑ کر جو میں نے بنایا ہے عبادت خانہ، وہاں طواف کریں، وہاں عبادت کریں. تو اس ارادے سے آیا تھا کہ بیت اللہ کو ڈھا کر ملیا میٹ کر دو. اس کے پاس جتنا لاؤ لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر جو عربوں نے پہلی دفعہ دیکھے، عرب میں تو ہاتھی نہیں ہوتے، تو اس کی افواج دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے اہل مکہ سے کہا کہ مقابلہ تو اس کا کر نہیں سکتے، لہذا اپنی جانیں بچاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، بیت اللہ کا اللہ مالک ہے، وہ اس سے نبٹ لے گا. ابرہ کے کچھ لشکری اونٹ ہانک کر لے گئے جو حضرت ابو مطلب کے تھے، تو آپ اس کے لشکر میں تشریف لے گئے. اسے بتایا گیا کہ قریش کا سب سے بڑا سردار آپ سے ملنے آیا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا، بلا لیا اور پوچھا آنے کا مقصد. تو آپ نے فرمایا میرے اونٹ آپ کے لشکری لے آئے ہیں، میں اس کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اونٹ واپس کر. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بھئی میں تمہارا عبادت خانہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور کعبہ کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے، تو میں سمجھا تم اس کی کوئی بات مجھ سے کرو گے، اور تم تو اونٹوں پر آ گئے. تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اونٹ مجھے دیے ہیں، ان کی عارضی ملکیت میرے پاس ہے، مجھے ان کی فکر ہے. یہ جس کعبے کو گرانے کی تم بات کر رہے ہو، اس کا بھی ایک مالک ہے. تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں روکیں، اب یہ اس کا کام ہے، وہ تم سے نبٹ لے گا، تم جانو اور وہ جانو.
تو یہ واقعہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت عبد المطلب اللہ کی توحید کے اور اس کی قدرت کاملہ کے قائل تھے۔ چنانچہ آبائی دین تو توحید ثابت ہو گیا، حضور کے والد ماجد کا وصال بھی اسی پر ہوا، آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال بھی اسی دین پر ہوا۔ یہ بعض کتابوں میں معراج شریف کے واقعہ میں لوگ لکھ دیتے ہیں کہ حضور نے والدین کو معاذ اللہ جہنم میں دیکھا، یہ غلط لکھتے ہیں۔ وہ لوگ توحید باری پر قائم تھے اور بعثت عالی سے پہلے صرف توحید پر قائم ہونا نجات کے لیے کافی تھا۔ اب جناب ابو طالب نے کہا میں آبائی دین پر ہوں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اب صرف توحید کافی نہیں تھی، اب ایمان کے لیے توحید اور رسالت دونوں کا اقرار ضروری تھا۔ اگر کوئی توحید کو مانتا بھی ہے، ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ابو طالب نے اسی دین کا حوالہ تو دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اقرار رسالت بھی اتنا ہی لازمی ہو گیا تھا، اور جو رسالت کا اقرار کرتا ہے گویا اس نے توحید کو بھی قبول نہیں کیا، چونکہ توحید ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی بحیثیت رسول قبول کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچپن سے بعثت تک اور بعثت عالی سے لے کر جناب ابو طالب نے اپنی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی حمایت کی۔ قریش نے بڑے بڑے ہیلے کیے، بلکہ ایک دفعہ تو قریش کا وفد آیا کہ آپ یہ بھتیجا ہمارے حوالے کرتے اور ہم اس جیسا دوسرا خوبصورت نوجوان آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اسے آپ پالیں پوسیں، وہ آپ ہی کا بیٹا ہوگا، آپ ہی کے پاس رہے گا۔ تو جناب ابو طالب نے ہنس کر کہا کہ بڑا عجیب سودا کرتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو، اور تمہارا بیٹا میں ناز و نعمت سے پالتا رہوں، یہ عجیب سودا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے بیٹے کو میں پالتا رہوں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر قتل کر دو، یہ کیسے ممکن؟ یعنی بہت ہیلے انہوں نے کیے، لیکن وہ حضور کی حمایت پر تا دم واپسی قائم رہے۔ تو جب انہوں نے اتنی حمایت کی تو انہیں ایمان نصیب کیوں نہیں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی حمایت نہیں کی، وہ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی حمایت کرتے رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تو کرتے تو پھر محمد الرسول اللہ مان لیتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے تھے جن دنوں ہندوستان کا وزیر اعظم نہرو مرا، تو ساتھی جاتے تھے ہر مہینے کے ہفتے کو، سیٹرڈے کو، سنڈے کو، جیسے یہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں بھی ساتھی جمع ہوتے تھے۔ یہ جو ہر مہینے کا ایک اجتماع ہوتا ہے یہ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ہوتا تھا۔ تو وہاں کافی سارے ساتھی بیٹھے تھے، تو قاضی صاحب مرحوم بھی تھے، تو کسی نے بات کی نہرو کی اور کہا کہ بڑا دانشور، بڑا ذہین اور بڑا قابل وزیر اعظم تھا ہندوستان کا۔ ایسے باتوں میں بات ہوئی تو قاضی صاحب نے سر اٹھا اور کہنے لگے یار عقل مند ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا، اللہ کو واحد لا شریک مان لیتا۔ جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، نبی کو نبی نہیں مانا، وہ کہاں کا دانشور ہے اور اس میں کہاں کی عقل ہے، اور کون سا وہ تم کہہ رہے ہو کہ بڑا سمجھدار تھا؟ یہ تو سب سے بڑا بے وقوف تھا جو کفر میں زندگی ہار گیا۔ کچھ ایسا ہی واقعہ رہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی حمایت کرتے، رسول مان کر حمایت کرتے، تو ان جیسا کون ہوتا؟
لیکن جو حمایت وہ کرتے رہے وہ حضور کی نہیں، رسول اللہ کی نہیں، اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی کرتے رہے، رسول نہیں مانا انہوں نے۔ اور اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد پر بحث کرنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ حضور کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس شخص کی بات کی گئی اور نام لے کر بات کی گئی وہ حضور کے چچاؤں میں ابو لہب ہے۔ قرآن میں موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو مدینہ منورہ میں کسی صحابی کے بارے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں ایک رکعت میں، تو آپ نے طلب فرمایا اور پوچھا، ان کا اللہ نے ان پر چونکہ غضب فرمایا ہے تو مجھے یہ پسند ہے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں 30 پاروں میں اور کوئی جگہ پڑھنے کی نہیں ملی۔ اللہ نے جو فرمایا وہ بجا درست، لیکن تمہیں میرے خاندان کا کچھ پاس ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے نہیں مانا لیکن اس کا دکھ تو میرے دل میں ہوتا ہے۔ تو خاندان نبوی پر بحث کرنا یہ کسی طور مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، جس کو جہاں چاہے وہ رکھے، اس کی اپنی کائنات ہے۔ تو یہ اصول اس وقت اللہ نے نازل فرما دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ میں بھی مومنین بھی چچا کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جو ایمان نہیں لایا اور جس کا کفر پر خاتمہ ہو گیا، ہاں کوئی مشرک کوئی کافر زندہ ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنا منع نہیں ہے۔ یہ دعا بندہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے۔ کئی دفعہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں ہدایت کی دعا کرنے سے اللہ کریم نے نہیں روکا، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جن لوگوں نے شرک پر جان دی، خواہ وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعا کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، دعا ایک فضول رسم نہیں ہے۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم دعا کو ایک رسم بنا لیتے ہیں۔ ابھی صلوات سے فارغ ہوئے تو دعا مانگی، لیکن ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، کچھ رٹے رٹائے جملے پڑھ دیتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ دعا، ہر دعا اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کی دعا، نبی کی دعا، اور پھر صحابہ کرام کی دعا، اس کا ایک اپنا اثر، ایک اپنا انداز ہے۔ اور اللہ کریم نے بطور سزا ان لوگوں کو جن کا خاتمہ صحیح عقیدہ اسلامی پر نہیں ہوتا، توحید و رسالت پر نہیں ہوتا، ان کو اس سے محروم کر دیا۔ یعنی دعا سے محروم ہونا بھی عذاب کی ایک قسم ہے کہ اللہ نے مشرکین کو اور دوزخیوں کو نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی محروم کر دیا۔ یہ بھی ایک سزاؤں، اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی، حالانکہ وہ ان کے بت خانے کے سب سے بڑے پروت تھے، شاہی بت خانے کے، اور بت گر بھی تھے، خود بت بناتے بھی تھے، کاریگر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے
اور بت خانے کے سب سے بڑے پجاری اور بادشاہ کی طرف سے بڑے معتبر اور اس کے انچارج تھے، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کی تھی۔ تو اللہ کریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بہت جگہ لکھا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، چچا تھے، تو عربی میں چچا کو بھی ابو یا ابی کہہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں جو کچھ قرآن کریم نے فرمایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تاویل مناسب نہیں۔ اگر قرآن کریم نے واضح لأبیہ ان کے والد کہا ہے تو کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کی تاویل کرتا رہے۔ سگا والد نہ کہے چچا کہہ دے تو چچا بھی والد کا قائم مقام ہوتا ہے احتراماً، عزت و عزت کے اعتبار سے۔ لیکن جب قرآن نے والد کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے اسے من و ان ماننا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی، بتوں کی کمزوری دکھانے کے لیے ان کے بتوں کو پاش کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں پھینکنے کی تجویز کی، بہت بڑا علو روشن کیا گیا اور اس میں پھینکا گیا۔ اللہ کریم نے آگ کو ان کے لیے باد بہاری بنا دیا۔ یہ بھی بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو درخت جل رہے تھے بجھ گئے اور وہ سرسبز ہو کر کھڑے ہو گئے اور ایک باغ بن گیا۔ لیکن جو روندش قرآن کریم کی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تجھے جب سے پیدا کیا اور تو جب تک رہے گی تیرا کام جلانا ہے، یہ میں نے تجھے خصوصی ایک صفت دی ہے۔ لیکن آج ابراہیم کے لیے باد بہاری بن جا، جلاتی رہ لکڑیوں کو، جلاتی رہ ایندھن کو، لیکن ابراہیم تک تیری جو لپٹ پہنچے وہ باد بہاری بن کر پہنچے، ٹھنڈی ہو کر خشک ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو، کونی بردہ ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن علی، اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی مزیدار ٹھنڈی ہو جا، پر بہار روح افزا مزیدار ہو جا۔ اور کمال یہ ہے کہ آگ آگ ہی رہے اور ٹھنڈی اور خوشگوار لگے۔ یعنی جو معجزہ ابراہیمی کا کمال ہے اور جو عطائے باری ہے وہ آگ کو بجھایا نہیں۔ میری سمجھ میں جو قرآن کریم سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے، قرآن کو یہ حکم نہیں دیا قرآن نے آگ کو کہ بجھ جا، نہیں، حکم ہی آگ کو دیا جا رہا ہے۔ جب بجھ گئی تو آگ رہی نہیں، پھر حکم کس کو ملا؟ اگر آگ کو حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے آگ اپنی جگہ موجود تھی۔ قلنا یا نار، ہم نے فرمایا اے آگ کونی بردہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہیں جو تکلیف دینے والی ٹھنڈ ہو۔ وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی کا، موج کا سبب بن جا، لطف کا سبب بن جا۔ آگ کی لپٹیں آئیں لیکن محسوس ایسے ہو جیسے باد بہاری خوشبوؤں سے بھری ہوئی، پھلوں کی خوشبو سے بھری ہوئی باد بہاری جھولے دے رہی ہے۔ اور یہی معجزے کا کمال ہے کہ آگ آگ رہی اور انہیں جھلاتی رہی اور محفوظ کرتی رہی۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا والد سے جب وہ گھر سے نکلے، الگ ہوئے، چھوڑ دیا کہ تم اگر بت پرستی سے باز نہیں آتے تو میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ تو نکلتے وقت بوڑھے باپ سے کہا تھا سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے میں اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ تو فرمایا انہوں نے دعا اس لیے کی تھی
وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنے کی وجہ یہ تھی موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے والد کا خاتمہ تو بت پرستی پر ہی ہوا ہے اور اللہ کی دشمنی پر ہی ہوا ہے، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مانا نہیں میرے والد نے، تبرأ منہ، انہوں نے ان سے اپنی برات کر لی اور پھر دعا نہیں کی، فرمایا میں اس سے الگ. اگر انہوں نے دعا کی تھی تو اس وعدے کی بنا پر جو ان سے جدا ہوتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے سأستغفر لک ربی کے الفاظ آتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش اور معافی کی طلب کروں گا. چنانچہ انہوں نے دعا کی، لیکن جب انہیں یہ اللہ نے بتایا کہ وہ تو کفر پر اور شرک پر ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو فرمایا اللہ میں ان سے بری ہوتا، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے، بہت خوبصورت دل کے مالک تھے، بڑے رحم دل تھے اور بہت حلیم طبیعت کے مالک تھے. تو اپنی اس طبعی مزاج کی وجہ سے بھی ایسا بندہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی عذاب میں جائے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اپنی برات کا اعلان کر دیا. تو لہذا کسی بھی کافر یا کفر یا شرک پر مرنے والے کا کسی بھی نبی یا مومن سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. رشتے تو زندگی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. کفر اور ایمان میں اتنا فاصلہ ہے کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن زندگی میں ایک گنجائش باقی ہوتی ہے کہ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بزرگ اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. لیکن جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے میں شامل ہونا، یہ ساری مغفرت کی دعائیں ہیں. جنازے میں شامل ہونا، جنازہ پڑھنا یا جنازے کے بعد فاتحہ خوانی میں بخشش کے لیے دعائی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں مشرک کے لیے، کفر پر مرنے والے کے لیے جائز نہیں ہیں اور مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ نے خود بنائی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں پھینک دیتا ہے؟ یہ بھی تو اسی کی مخلوق ہیں. اسی نے ایک ذرے سے عدم سے وجود دیا، ذرات کو جوڑ کر، چھوٹے چھوٹے سیل جوڑ کر انسانی وجود بنایا اور اسے اتنا خوبصورت بنایا، احسن تقویم، بہت خوبصورت بنایا. آنکھیں دیں، حواس خمسہ دیے، دماغ دیا، خوبصورت وجود دیا، دل دیا. پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں کیوں پھینک دیتے ہیں؟ اسے ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ کوئی بھی صناع، کوئی بھی کاریگر جو چیزیں خود بناتا ہے، کوئی کھلونا بناتا ہے، کوئی گھڑی بناتا ہے، کوئی گاڑی بناتا ہے، کوئی جہاز بنا کر خود تو اسے نہیں جلا دیتا، اسے توڑ تو نہیں دیتا. اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے بنانے والے کو، اپنی صنعت سے پیار ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کریم بنا کر پھر لوگوں کو جہنم میں کیوں پھینک دیتا ہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ کسی کو گمراہ کر دے یہ اللہ کی شان کے خلاف. اللہ کریم بندوں کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ کریم اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جہنم میں پھینکنا پسند نہیں فرماتا، لیکن اس نے مخلوق کو اختیار دے دیا ہے، کچھ حدود متعین کر دی ہیں.
حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ نے مخلوق کے لیے حدود متعین کر دی ہیں، راہیں متعین کر دی ہیں، طریقے متعین کر دیے ہیں۔ عقیدہ اس طرح سے رکھو گے، ایمان یہ ہوگا، اور اعمال اس طرح کرو گے، حلال کھاؤ گے، حرام نہیں کھاؤ گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، نیکی کرو گے، نبی کا اتباع کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کے احکام کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار، یہ حدود متعین کر دی ہیں اور بندے کو اختیار دے دیا ہے، اس لیے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے معرفت باری کی استعداد بخشی۔ انسان کے علاوہ نوری مخلوق ہیں، فرشتے، وہی لاتے ہیں زندگی، ماں کے پیٹ میں بچے کے وجود میں روح پھونکتے ہیں، اور زندگی ختم ہو تو روح قبض کرتے ہیں، یہ ساری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن یہ سارے حاکم کا حکم بجا لاتے ہیں، یہ نگاہ اٹھا کر حاکم کے پرجلال رخ انور کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں رکھتے، یہ نہیں کہہ سکتے حاکم کون ہے، کیسا ہے، یہ حکم کے غلام۔ انسان کو یہ استعداد دی گئی کہ یہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب کیسا ہے، اس کی صفات میں غور کرتا ہے اور اس کی ذات میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ استعداد صرف انسان کے پاس۔ اب جب انسان کو معرفت باری کی استعداد دی گئی اور اس کے لیے شرائط متعین کر دی گئی، جیسے نگاہ دی گئی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے آگے، آنکھ کے آگے ہاتھ نہیں رکھ لو، ہاتھ رکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آنکھوں میں نظر تو دی ہے، آنکھیں درست بھی ہوں، نظر ٹھیک بھی ہو، آپ اپنی اینک کی جگہ لوہے کی اینک پہن لیں، شیشے کی اینک کی جگہ، تو اس میں سے کیا نظر آئے گا؟ کان دیے ہیں سننے کے لیے، آپ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تو کیا نظر آئے گا؟ زبان بولنے کے لیے دی ہے، وہ استعداد ہے اس میں بولنے کی، آپ منہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو کیسے بولیں؟ فرمایا میں نے انہیں معرفت باری کی استعداد دی، اس کے لیے کچھ شرائط رکھ دی، حدود متعین کر دی، کچھ کام مقرر کر دیے کہ یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ اب انہوں نے اپنی پسند سے میرے ان احکام کی پرواہ نہیں کی، میری بات کو نہیں مانا، میرے نبی کی غلامی چھوڑ دی، میرے نبی کا اتباع نہیں کیا، تو یہ زبردستی محنت کر کے خود جہنم میں جا رہے، میں تو انہیں پھینک کر راضی نہیں ہوں، میں تو ان پر خوش ہوں جنہوں نے میرے نبی کی اطاعت کی اور جنت میں پہنچے، میں تو انہیں پسند کرتا ہوں، ان پر خوش ہوں، ان پر راضی ہوں۔ ہاں میں چاہتا تو سب کو جنت میں پیدا کر کے جنت میں بھیج دیتا، دنیا میں بھیجتا ہی نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، علم ہے، مجھے یہ علم تھا کہ جب یہ دنیا میں جائیں گے، ان کے لیے یہ حدود متعین ہوں گی، تو کون ان حدود کی پاسداری کرے گا اور کتنے اس میں ناکام ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا، فرمایا میں جانتا تھا، لیکن جو مقام و مرتبہ میں نے انہیں بخشا اس کا تقاضا یہ تھا کہ بات میں ان پر چھوڑ دوں، یہ جہنم جاتے ہیں، یہ جنت جاتے ہیں، یہ میری رحمت کا سہارا لیتے ہیں، یہ دنیا کے لالچ میں اور اقتدار کے لالچ میں اور دولت کے ہوس میں اللہ و اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو بندہ دولت یا عہدے یا مرتبے کے لالچ میں یا دنیا کی ہوس کے لالچ میں، یار عجیب بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس اربوں کی دولت ہے، کھربوں روپے ہیں، وہ تو کسی لالچ میں ہے، ہم غریب جن کے پاس صبح و شام کھانے کریں، ہم کس لالچ میں اطاعت الہی اور اتباع سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ میں نے غریبوں کو زیادہ گستاخ پایا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ ایسے جملے کہتے ہیں جو ایک جملہ جہنم جانے کے لیے کافی،
ان سے پوچھو نا تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا کیا، ہمارا اللہ کر کیا رہا ہے، بھوک اور افلاس میں رہ رہے ہیں۔ بھئی اس کی اپنی کائنات ہے، اگر اس نے تمہیں غریبی دی ہے تو اس غریبی پر بھی فخر کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور غریبی ایسی دولت ہے جو ان ہزاروں گناہوں سے بچا لیتی ہے جو دولت مند کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا۔ غریبی میں راحت و سکون زیادہ ہے دولت کی نسبت۔ الحمدللہ ہم نے غریبی بھی دیکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی بڑی موج رہی۔ اللہ نے دنیا کی دولت بھی دی ہے، دین کی دولت بھی دی ہے، لیکن یہ بڑی پکی بات ہے، زندگی کا تجربہ ہے کہ غریبی میں سہولتیں زیادہ ہیں اور دولت میں دشواریاں زیادہ۔ لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ کوئی تو عہدے پا کر اللہ سے بھاگ گیا، کوئی دولت پا کر بھاگ گیا، کوئی دنیا داری میں بھاگ گیا۔ یہ غریب لوگ پتہ نہیں یہ کیوں اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیوں حضور کا اتباع نہیں کرتے۔ اللہ کریم سب کو توفیق دے اور اس بات کی سمجھ اور شعور بھی دے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ اختیار نہ دیتا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ سوال کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کائنات میری اپنی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ دنیا کے عارضی حکمران جو ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ اور یہ تو بتان آزری ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دانت میں درد ہو جائے چلانے لگتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری طرح کے مجبور انسان ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے تو وہ تو ذرے ذرے کا خالق اور واحد مالک ہے، اپنی کائنات پہ جو تصرف چاہے کرے۔ کون ہے جو اعتراض کرے؟ کسی نے کائنات بنانے میں اس کی مدد کی؟ کسی نے تخلیق میں اس کا ساتھ دیا؟ اس نے خود پسند فرمایا، اس نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کی استعداد دی اور سامنے امتحان رکھ دیا۔ اب کوشش ایک بات کی کرنی چاہیے کہ جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے اسے اختیار کرے، اور ساتھ استغفار بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے حق ادا نہیں ہو رہا، لیکن میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ تیرے نبی کی غلامی میں جان لوں۔ اور یہ سوال نہ کرے اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ سوال کرنے کی کسی کو جرات نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات، یقیناً دنیا زمین آسمانوں کائنات کی حکومت واحد اللہ کے پاس ہے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں، کائنات میں جو چاہے تصرف کرے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، جب وہ زندگی دیتا ہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ اور جب کسی کی موت بھیج دیتا ہے تو کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اس کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ کوئی اس سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ اسے زندگی کیوں دی اور اسے موت کیوں دی، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ واحد حکمران، واحد مالک، خالق ہے، جو چاہے کرے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور لوگوں یہ بات سن لو، تم بھاگو ادھر ادھر، دولت مندوں کے دروازے پہ جاؤ، بادشاہوں کے پاس جاؤ، دولت اکٹھی کرو، چوروں ٹھگوں اور بدماشوں کی سنگت کرو، لیکن یاد رکھو کوئی نہ تمہارا دوست بن سکے گا، نہ تمہاری مدد کر سکے گا سوائے اللہ۔
اللہ سے جس کی دوستی ہے، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں تمہیں کوئی بچانے والا آگے، سب وقتی آسرے ہیں، سب جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ، کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ واحد و لا شریک ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر تمہاری مدد فرما سکتا ہے۔ اگر اس سے اور اس کے نبی سے بگاڑ لوگے تو تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ وقتی طور پر اس نے خود مہلت دی ہوئی ہے، جتنی جتنی کسی کو زندگی بخشی اس کے مہلت ہے۔ جب موت آتی ہے تو دیکھ لو کافر اور مشرک کا، اور جس کا کفر پہ خاتمہ ہوتا ہے، اسے کیا سزا ملتی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اس پر بھی پابندی لگا دی تو پھر کیا ان کو کیا ملا؟ سو میرے بھائی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا چاہیے۔ کائنات اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے استعداد معرفت بخشی، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنا کریم نبی مبعوث فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو جہانوں، سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہے۔ بندہ خود نہ چھوڑے تو اس طرف کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں۔ اللہ بھی کریم ہے اور اس کا نبی بھی کریم۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے پروردگار تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان، اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم دو کریم ہستیوں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ ہاں، کوئی اپنی بد نصیبی سے نکل کر بھاگ جائے کسی اور دروازے پر تو پھر اس کا کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی والی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔